آپ سے محفل کلام ہوں گے مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد کے ناظم اعلیٰ جناب مولانا عبد المنان نور پوری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی وقار علماء کرام، سامعین حضرات، میں نے صرف آپ کے ساتھ میں ایک اعلان کرنا ہے، لیکن کانفرنس کے حوالے سے میرے بھی کچھ جذبات ہیں۔ تذکرہ اسلام کانفرنس ہم اپنے قائدین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کا تذکرہ خیر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں، ان کے اوصاف حمیدہ ان کو یاد کر کے ان کو اپنا کر ہم بھی ان کے راستے پر چلنے کا عزم کرتے ہیں۔ تو میں پڑھ رہا تھا کہ مجاہد ختم نبوت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، ان کے اوپر ایک آدمی نے قاتلانہ حملہ کر دیا، ان کو کھنجر مارا، مقدمہ چلا، وہ کھنجر مارنے والا آدمی اس کو 4 سال کے لیے قید ہو گیا۔ قید و بند میں وہ 4 سال تک زندگی گزارتا رہا۔ پیچھے سے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ انہوں نے دیکھا کہ اس آدمی کے بچوں کا کوئی وارث نہیں ہے، اس کی بیوی کو گھریلو سامان لا کر دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو وہ 4 سال تک مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ ان کے گھر ماہانہ راشن جو ہے وہ بھیجتے رہے۔ یہ ہے کردار ہماری اسلاف کا۔ بھائیوں، اگر آپ متانت اور سنجیدگی اور کارکنان کے ساتھ پیار اور محبت کا باب پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر مجاہد ملت، قائد ملت حضرت مولانا محمد طیب معاذ رحمہ اللہ کا تذکرہ پڑھیے، ان کی اوصاف حمیدہ پڑھیے۔ اگر آپ خطیب اور واعظ بننا چاہتے ہیں تو خطیب ایشیا، وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی اور شہباز خطابت حضرت مولانا عبدالعزیز راشد رحمہ اللہ، ان کا تذکرہ پڑھیے۔ اگر آپ جرأت و بہادری کے باب دیکھنا چاہتے ہیں تو علامہ احسان علی ظہیر، علامہ حبیب الرحمن یزدانی اور شیر اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد عارف شاکر کا باب پڑھیے۔ اگر آپ زہد و تقوی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سید عبدالغفار شاہ مشہدی رحمہ اللہ اور مولانا عبدالغفور ناظم آبادی رحمہ اللہ کا باب پڑھیے۔ یہ ہمارے اسلاف کا تذکرہ ہے، ان کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھیں اور جو ان کے اندر اللہ پاک نے اوصاف پیدا کیے تھے وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر جیسے وہ دین کی اشاعت کرتے رہے اور دین کے لیے خدمات انجام دیتے رہے، اسی انداز میں ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی خدمت کر سکیں۔ اور ایک ضروری اعلان، 5 فروری پورے پاکستان میں
اظہار یکجہتی کشمیر کے حوالے سے مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اس دن احتجاجی جلسے، جلوس اور ریلیاں اور سیمینار کا اہتمام کرتی ہے۔ اس کا مقصد اپنے مظلوم و مقہور کشمیری بھائیوں کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر، وہ بھائیوں قائد محترم تشریف فرما ہے، بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، 74 سال سے وہ ظلم و بربریت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ آخر ان کا جرم کیا ہے کہ ان کے بوڑھے، ان کی عورتیں، ان کے نوجوان اور چھوٹے چھوٹے پھولوں جیسے بچے جو ہیں وہ خون کی ندیوں میں نہا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ جرم صرف ایک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ صرف ایک جرم ہے، اس جرم کی وجہ سے ان کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ تو جب وہ 74 سالوں سے اس نعرے پر قائم ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمارا حق بھی ہے کہ ہم ان کی آواز بنیں، ان کے قدم کے ساتھ قدم ملائیں، ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں۔ تو مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد نے اظہار یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ایک عظیم الشان سیمینار کا اہتمام کیا ہے۔ کل 2:30 بجے تمام دوست احباب نوجوان ذرا غور فرمائیں، کل روز ہفتہ 5 فروری 2:30 بجے میونسپل کارپوریشن لائبریری ہال نڑوالا چوک میں انشاءاللہ الرحمن ایک عظیم الشان اظہار یکجہتی کشمیر سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں میں آپ تمام سے وعدہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ الرحمن ہم وہاں پر پہنچ کر سیمینار میں حاضری لگوا کر اپنے کشمیری بھائیوں کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے۔ جی ملائیں گے انشاءاللہ، جائیں گے جی انشاءاللہ الرحمن۔ آپ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہماری آواز جو ہے وہ کفار کے ایوانوں تک پہنچے گی کہ پاکستان کی عوام کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑی ہے اور ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن وہ دن دور نہیں، ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں، اور وہ دن آئے گا کہ اللہ رب العالمین کشمیری بھائیوں کو آزادی جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے کشمیری بھائیوں کی مدد فرمائے اور ان کو آزادی جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے۔